السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 319واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے زمانے میں جتنے بیانات ہو رہے ہیں، جتنی وعظ ہو رہے ہیں، جتنی تقریریں ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم تک دنیا بھر کے ہر عالم، ہر مولانا، ہر واعظ کا بیان پہنچ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید ہماری پوری تاریخ میں اتنے بیان، اتنے وعظ، اتنی نصیحتیں شاید ہی کبھی سنائی گئی ہوں گی یا اس کی مجلسیں منعقد کی گئی ہوں گی جتنی آج ہمارے زمانے میں ہو رہی ہے۔ مگر محترم بزرگوں، اعمال کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو صرف آپ کو عبادات میں ہی یہ پہلو نمایاں نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ آج مسلمانوں کا کچھ رجحان مسجدوں کی طرف، نمازوں کی طرف ہو چکا ہے۔ مگر معاملات اور معاشرت والے اسلام کو ہم دیکھیں گے تو آج بھی ہم تنزل میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے معاملات کفار و مشرکین کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ آج بھی ہمارا گھریلو جو معاشرہ ہے وہ پورا کیا پورا معاشرہ مشرکین اور غیروں کے راستے پہ چل رہا ہے۔ آج بھی ہماری شادیاں، آج بھی ہمارے گھروں کے پروگرام 99% کافر اور مشرکوں کے طریقے پہ ہو رہے ہیں۔ برائے نام جو اسلام اس میں موجود ہے وہ صرف نکاح کا خطبہ، مہر اور بس ایجاب و قبول۔ اس کے علاوہ ہمارا ہر عمل، ہم خود اپنا خود کا جائزہ لے لیں، ہماری معاشرتی زندگی، معاملات والی زندگی، ہماری لین دین والی زندگی، ہماری کاروبار والی زندگی، ہماری اخلاق والی زندگی، جیسے غیر اپنے ماں باپ کے ساتھ میں سلوک کرتے ہیں، ہمارا بھی تو سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسا ہی ہے۔ ہمارا سلوک تھوڑی ویسا ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہے جیسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو حکم دیا تھا۔ ہمارے بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ویسے ہی معاملات ہیں جیسے غیروں کے اور مشرکین کے ہوتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں ان سے بدتر ہے۔ تو میری بات میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ ایک بار وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھا معاملہ کریں گے، پیار محبت سے رہیں گے، لیکن مسلمان اپنے پڑوسی کے ساتھ میں جتنے برے سلوک کے ساتھ میں رہتا ہے شاید ہی اور کوئی رہتا ہوگا۔ پڑوس کا بچہ اگر باہر نکل گیا تو فوراً فکر ہو جاتی ہے کہ کہاں ہمارے دروازے کے سامنے یہ پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا، کیا معلوم۔ پڑوس کا بچہ اگر کسی کے گلی میں آ گیا یا گلی کے نالی پہ پاخانے کے لیے بیٹھ گیا، اس پہ سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی کی گاڑی اگر ہمارے گھر کے تھوڑا سا 1 انچ بھی پاس میں آ جائے، اس کے اوپر سے ماں بہنوں کے اوپر گالی گلوچ کیا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑے جاتے ہیں، معاملات کورٹ کچہری اور پولیس اسٹیشن تک پہنچتے ہیں۔ یہ آج ہم مسلمانوں کا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ دار سے، غیر اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، ہم سگے بھائیوں میں بھی آپس میں پیار محبت کا معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا اگر سگا بھائی بھی وہ غریب ہے، وہ آمدنی کے اعتبار سے کم کمانے والا ہے، تو اس کو نیچی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہوں جو پیدا کرنے والے ماں باپ ہیں، وہ ماں باپ بھی آج کے زمانے میں اتنے مطلبی اور خود غرض ہو چکے ہیں کہ اگر ان کے 2-3 بیٹے ہیں اور ان بیٹوں میں سے ایک آدھا بیٹا اگر بیچارہ غریب ہے، اس کی آمدنی کچھ اتنی مضبوط اور تگڑی نہیں ہے، تو لوگوں کے سامنے اس کا انٹروڈکشن کرانے سے ان کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ فلانا چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے۔ خود ماں باپ کا یہ حال ہو چکا ہے۔ پیسے والا اگر بیٹا ہے، اور یہ بھی میں نے دیکھا ہوں کہ اگر بیٹا دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا ڈگری ہولڈر ہے اور اس نے ماں باپ کو گالیاں بھی دیا، برا بھلا بھی کہا، تو ماں باپ اس کی بات کو خوشی خوشی برداشت کر کے اس سے ویسا ہی پیار محبت کا سلوک کرتے ہیں۔
لیکن وہیں پہ اگر بیٹا دیندار ہے یا پھر وہ دین کی محنت میں لگا ہوا ہے، وہ جبہ ٹوپی پہننے والا ہے، تو ماں باپ اس کو حقارت اور ذلت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کو برا بھلا بولتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایسا سلوک کرتے ہیں کہ بس اللہ اس کے اوپر رحم کرے۔ تو یہ تمام چیزیں میں جو بتانا چاہتا تھا، ہمارے معاشرے میں بیان تو بہت ہو رہے ہیں، وعظ تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن محترم بزرگوں، عمل ہمارے زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے، خاص طور پہ ہماری معاشرت اور معاملات والی زندگی سے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہے جو بیان سننے والے ہیں، کہ ہم جو بیانات سن رہے ہیں وہ صرف اس کا آپریشن کرنے کی نیت سے، کہ یہ بیان میں کیا بولا گیا، وہ بیان میں کیا بولا گیا، اس میں سے پوائنٹ نکالو، اس میں سے پوائنٹ نکالو، اس نے یہ بولا تو کیوں بولا، اس نے وہ بولا تو کیوں بولا۔ ارے اس نے جو عمل کی نیت سے بولا وہ عمل کی نیت سے اس کو سنو اور اس پہ عمل کی فکر کرو، مگر وہ ہماری نیت نہیں۔ ہم اتنے شانے ہو گئے ہوئے ہیں کہ اتنا 1.5 شانہ پن آج ہمارے اندر آ چکا ہے کہ بڑے بڑے اللہ والوں کو ہم بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان کے بہت بڑے عالم دین حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم و مد ظلہ العالی، وہ ہندوستان تشریف لائے۔ اب ہندوستان کے لوگوں نے سر آنکھوں پہ ان کو اٹھانا چاہیے، ان کی مجلس میں پورے ادب سے، پورے وقار سے گردن جھکا کے ان کے بیانات سننا چاہیے، مگر میں نے کچھ 1.5 شانوں کو دیکھا، ان کی وعظ کی اور بیان کی مجلس ختم ہونے کے بعد چائے کی ہوٹلوں میں اور مجلسوں میں اور مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی غیبت کرتے ہوئے۔ ارے انہوں نے بیان میں بولے، یہ بولے تو کیوں بولے، وہ بولے تو کیوں بولے، وہ انہوں نے کینیڈا کی مثال کیوں دیے، انہوں نے امریکہ کی مثال کیوں دیے، انہوں نے انگلش کے ورڈز کائے کو استعمال کیے۔ ارے انہوں نے یہ نہیں کرنا تھا، ارے انہوں نے وہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ یعنی سوچو، جس انسان کو دنیا اپنا پیر مانتی ہے، جس انسان کے بڑے بڑے پیر جن کے ہزاروں لاکھوں مرید ہیں وہ ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، ایسے آدمی کے بیانات میں بھی ہم لوگ عیب اور نقص نکالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے جب یہ سب چیزیں دیکھا تو میں نے بس 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھا اور دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ تیرے ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے والے ان 1.5 شانوں، اور اے اللہ ان کے اوپر اگر کوئی مصیبت، آفت اور عذاب آنے والا ہوگا تو میری تو اس سے حفاظت فرما، میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ کیونکہ ہمارا معاملہ تو پہلے سے ایسا ہی ہے کہ بھائی ہم تو اپنے نورانی قاعدہ پڑھانے والے استاد کو بھی اپنا سب سے بڑا شیخ سمجھتے ہیں، تو یہ تو پیر ذوالفقار صاحب کی ذات تھی۔ آج یہی معاملہ ہو چکا ہے محترم بزرگوں، اپنا جائزہ لیں ہم بیان کس نیت سے سن رہے ہیں۔ اسی لیے عمل ندارد ہونے کی وجہ سے آج یہ حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے مقابلے میں میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بھی جو بیچارے نو مسلم لوگ ہیں جو اسلام کو، اللہ کے نبی کی زندگی دیکھ کر، قرآن دیکھ کر آ رہے ہیں، دیکھو ان کی زندگیوں میں کیسی تبدیلی، کیسے انقلابات آ رہے ہیں، اور ہم خاندانی مسلمان خالی نقص نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم بس کیڑے نکالنے کے اندر۔ میرا ایک شاگرد ہے، نو مسلم ہے بیچارہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ ہمارے یہاں پہ جو مراٹھا سماج ہے اس سے اس کا تعلق تھا، ایک دم پیور، ایک دم گوران، ایک دم 24 کیرٹ مراٹھا وہ ہے۔ میں نے ویسے اس کو سرنیم بھی بدلنے کے ٹائم پہ یہی بولا تھا کہ تو تیرا وہی سرنیم رکھنا، آگے تیرے کو آفیشیل پیپرز وغیرہ میں پرابلم نہیں آئیں گا بول کے۔ خیر، تو وہ ماشاءاللہ الحمدللہ ایسا تقوی والا، ایسا پرہیزگار والا ابھی بن چکا ہے کہ کوئی اس کو دیکھیں گا تو وہ یہ نہیں بول سکتا کہ یہ خاندانی مسلمان یا کوئی اللہ والے کی اولاد نہیں ہے بول کے۔ اس کی صفت کو، اس کی زندگی کو، اس کے رہن سہن کو، اس کے اخلاق کو، اس کے آداب کو، اس کی معاشرت کو، اس کے معاملات کو، اور اس کا جو لوگوں سے ویوہار ہے اور مسجد کی خدمت ہے اور جو دین کے کاموں میں قربانیاں ہیں، وہ دیکھ کے ایسا لگے گا کہ جیسا اس کا تعلق کسی ایسے خاندان سے ہے جنہوں نے پوری زندگی اپنے لیے دین کے لیے وقف کر دی تھی۔ تو مجھے ایکچولی اس کی یاد اس لیے آئی، اس نے ایک دن مجھے فون کیا، اور فون کرنے کے بعد میں وہ میرے سے سوال کرنے لگا، بولے مولانا مسئلہ اصل میں یہ ہے، میرا فلانا کاروبار ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ میں بولا ہاں بالکل معلوم ہے۔
بولے وہ معاملات میں ایسا ہو گیا ہے کہ میں نے ایک بیوپاری کا فائدہ کرا کے دیا، ایک کاروباری ڈیل میری وجہ سے اس کی ہو گئی، اور خوشی خوشی اس نے مجھے اتنے پیسے دیا، میں نے نہیں لیا، انکار کیا، مگر زبردستی اس نے میرے جیب میں ڈال دیا۔ وہ پیسے میرے پاس میں پڑے ہوئے ہیں، تقریباً پچھلے 8 سے 9 مہینے سے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں ڈبے میں، مگر آج مجھے ضرورت یہ پڑی کہ میں نے جماعت کی دعوت کیا ہوں اور میرے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کیا میں اس پیسوں کو استعمال کر سکتا ہوں، وہ میرے لیے حلال ہے، جائز ہے؟ میں نے ان کو مسئلہ سمجھایا، میں بولا کوئی حرج نہیں ہے بھائی، اس نے اپنی خوشی سے دیا ہے، وہ حلال ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ استعمال نہیں بولے، میرے کو بہت ڈر لگ رہا کہیں حرام کی غذا میرے پیٹ میں یا پھر اللہ والوں کو جن کو میں دعوت کرنے والا ہوں ان کے پیٹ میں نہ چلی جائے۔ میں بولا بغیر کسی مبالغے کے، بغیر کسی حرج کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بالکل وہ پیسے استعمال کرو۔ اس کے بعد ہماری بات ختم ہو گئی، لیکن فون رکھنے کے بعد میں میرا جو انٹینشن تھا پہلا، میں نے کہا اے اللہ، ہم خاندانی مسلمان تو خالی نام کے رہ گئے ہوئے ہیں، نام کے، ہمارے زندگیوں میں رتی برابر بھی اخلاق نہیں ہے، منہ پہ مٹی لینے جیسی بات ہے۔ ایک نو مسلم ہمارے سامنے جو ایمان میں داخل ہوا، اسلام میں داخل ہوا، اور یہ اس کے زندگی میں تقوی، یہ اس کے زندگی میں پرہیزگاری، اور ہم خاندانی مسلمان راستے ڈھونڈتے ہیں، چروٹیاں ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے کدھر سے بینکوں کے سود بھی ہم کو استعمال کرنے کی اجازت مل جائے، کہیں سے کدھر سے حرام کو بھی ہم حلال جائز کرنے کے جو ہے فتوے نکال سکے، اور کہیں سے اس کا ہیلا نکال سکے تاکہ ہمارے لیے وہ بھی جائز ہو سکے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، اور وہ خاندانی مسلمان جو چند سال پہلے تک اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے جس کو پتہ نہیں، آج اس کی زندگی میں اتنا تقوی کہ وہ پیسے ایک نے خوشی سے دیا تو بھی اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ محترم بزرگوں، مٹی منہ پہ لینے جیسی بات ہے ہم تمام لوگوں کے لیے کہ ہم کس لیے بیانات سن رہے ہیں، یہ واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو بیان بھیجنا اور سننا، اگر زندگی میں عمل کی نیت نہیں ہے۔ یاد رکھو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم ومد ظلہ العالی فرماتے ہیں، اگر اللہ کے دین کی بات کو بھی کوئی عمل کی نیت سے نہ سنے تو پھر یہی بیان اس کے کانوں کے عیاشی کا ذریعہ بنے گا، اور آج ہم نے بیانات کو کانوں کے عیاشی کا ہی ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہ مولانا کا بیان پسند نہیں آ رہا، ان کا سنو بولے، ان کا نہیں پسند آ رہا، ان کا سنو، کیوں؟ خالی کانوں کی عیاشی کے لیے، عمل نہیں کرنا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلو اور نیتوں کو تبدیل کرو۔ اللہ والوں کی دین کی بات کو سننے سے پہلے ہم یہ نیت کریں کہ بھائی یہ آدمی جو بول رہا ہے مجھے اس کی بات پہ عمل کرنا ہے، دیکھو زندگی میں تبدیلی آئیں گی۔ اور اگر نقص نکالنے کی نیت ہے، یہ بولا تو کیوں بولا، یہ بات کائے کے لیے بولی گئی، یہ مثال کائے کے لیے دی گئی، تو پھر یاد رکھو ہمارے میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جس کو گارڈن میں بھی لے کر گئے تو وہاں پہ بھی بس وہ ایک ہی چیز تلاش کرتا ہے۔ اللہ ویسا بننے سے میری آپ کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو دین کی باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔